اس امت میں، غور سے سننا، اس امت میں اس آدمی سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کہ اس نے دین کے بارے میں کوئی سوال پوچھا اور اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا اس امت کا سب سے بڑا مجرم انسان ہے وہ، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہی نہیں تھا لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نوجوان ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج کے درس میں انشاءاللہ 7ویں پارے کی کچھ منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کی بات کی ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار اور اتھارٹی ہے صرف اللہ کے پاس۔ کسی بھی چیز کو کوئی حلال یا حرام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا ہے، صرف اللہ کو یہ حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو جن چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو حرام مت کرو۔ اچھا، حرام کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں آدمی اس سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لے، جس کو بولتے ہیں رہبانیت اختیار کرنا، یا ہندی زبان میں کہہ سکتے ہیں سادھو بن جانا، صوفی بن جانا۔ آدمی شریعت سے یا دنیا سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو کیا کر لے، منقطع کر لے، کاٹ لے، اور بیابانوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں چلا جائے اور کہے کہ نہیں میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا اس کو اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ نہیں بھائی میرے کو دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کرنے کی اتھارٹی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بڑی لمبی روایت ہے صحیح بخاری کی، وہ جو 3 لوگ آتے ہیں آ کر کے امہات المومنین میں سے کسی سے سوال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں، ان میں سے کہتا ہے کہ میں جو ہے ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا، تو ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر کے نبی نے تنبیہ فرمائی کہ جو تم نے ارادہ کیا ہے اور جو تمہارا جو ہے ارادہ ہے، جو تمہاری منشا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ میری سنت ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے، ہم نے کہا نہیں بھائی ہم یہ چیز استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نہیں کھا رہے ہیں، وہ آپ کے پسند ناپسند کی بات ہے، لیکن آپ اسے اپنے اوپر حرام نہیں سمجھ رہے ہو۔ آپ کا ارادہ یہ نہیں، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، حلال ہے یہ، لیکن میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کھانا پسند نہیں فرماتے تھے، حلال تھا، لیکن نبی نے اس کو حرام نہیں کہا۔ ایسے ہی کوئی چیز اگر ہمیں ناپسند ہو طبعی طور پر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی کسی حلال چیز کے نہ کھانے کی قسم کھا لے، نہیں میں قسم کھاتا ہوں یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لے ایک آدمی، تو کیا کرے؟
اگر اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے قسم کو توڑ دے اور وہ کام کرے جس میں اللہ نے اس کے لیے خیر رکھا ہے، اس کے لیے بھلائی رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر فرمائی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قسم کے کفارے کا مسئلہ ہے کہ قسم جو ہے اگر کوئی کھا لیتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ پہلی چیز تو جان لیجئے قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یمین لغو جس پر اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہیں کرتا، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے یمین لغو پر اللہ مواخذہ نہیں فرماتا ہے، وَلَٰكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جن قسموں کو تم مضبوط کرتے ہو، یعنی کسی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہو تو اللہ ایسی قسم پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ تو پہلی قسم کیا ہے قسم کی؟ یمین لغو ہے، چلتے پھرتے آپ قسم کھا لیتے ہیں نا، نہیں بھائی واللہ میرا دل نہیں بول رہا یار میں نہیں جاؤں گا، واللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم مجھ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ جیسے بھی جس بھی انداز میں کھائیں، کہا اللہ تعالیٰ یمین لغو پر مواخذہ نہیں فرماتا ہے۔ اچھا، کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اگر وہ قسم آپ کی غلط ہے، جھوٹی قسم آپ نے کھا لی تو اس کا تو الگ سے گناہ ملے گا، لیکن بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے قسم کھائی اور پھر اس قسم کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ پہلے تو کہا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کپڑا پہنانا ہے 10 مسکینوں کو۔ اچھا، کھانا کیسا کھلانا ہے؟ اوسط درجے کا کھانا جو ہم اپنے گھر میں اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب بھائی ہم نے قسم توڑ دی اور پھر کفارہ جب ادا کرنا ہوا تو 10 لوگوں کو بلا کر کے لے گئے، ان کو چائے پلا دیا اور بھاجی کھلا دی اور کہا کہ ہمارا کفارہ ہو گیا تو ایسے نہیں چلتا ہے بھائی، جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے ان کو کھلانا پڑے گا۔ نہیں، کچھ لوگ ایسی ہوشیاری کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوشیاری ہوتی ہے، بھائی عالم صاحب جو ہے اس سے بھی قسم کا کفارہ ہو سکتا ہے نا۔ ایک ہمارا دوست تھا، میں نام ذکر نہیں کروں گا، انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہوگی تو ظاہر ہے اس کے پاس بھی پہنچے گی تو کہے گا میرا نام لے لیا ہے، تو بہرکیف اس نے طالب علمی کے زمانے میں قسم کھایا تھا، قسم کا کفارہ توڑ دیا تو ہم لوگوں کو چائے پلانے لے کے گیا، اور جب چائے پلا دیا اور اس کے بعد بھاجی وغیرہ کھلا دیا تو بولا جو ہے یہ میرے قسم کا کفارہ تھا، تم لوگوں کو کھلانے لایا تھا تو یہ دوستوں میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرکیف وہ تو طالب علمی کا زمانہ تھا، لوگ تھوڑا سا اس طریقے سے اتنا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آدمی کے پاس علم آ جائے کسی چیز کے بارے میں تب ہمیں کوئی راستہ جو ہے ایسا نہیں ڈھونڈنا چاہیے جو تعویل والا راستہ ہو، بلکہ وہ راستہ اپنانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرکیف ہم لوگ چونکہ طالب علمی کے زمانے میں تھے تو مسکرا دیے اور کہا بھئی چلیے کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ بہرکیف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، یا پھر کپڑا پہنانا ہے، یا پھر تیسری چیز کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ گردن آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے جو قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے وہ ایک کے بعد آنے والا ہر ایک کفارہ پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ پہلے کا 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا تھوڑا آسان ہے، اچھا اس کے بعد کہا کپڑا پہناؤ، وہ زیادہ مشکل ہے، پھر کہا گردن آزاد کرو، غلام کہاں سے آزاد کریں گے، اتنے آسانی سے ملیں گے غلام، کہا اچھا اس کے بعد غلام نہیں آزاد کر سکتے، 3 دن کے روزے رکھو، یہاں 1 دن میں حالت خراب ہو جاتی ہے، 3 دن کے روزے کون رکھے گا؟ تو اللہ نے قسم کا کفارہ اس لیے کہا تاکہ آدمی کو احساس ہو آئندہ اپنے قسم کی وہ حفاظت کرے، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اے لوگوں اپنے قسموں کی تم حفاظت کرو۔ اور قسم کی تیسری قسم یہ ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا۔ آپ اپنا سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ نے قسم کھائی میں نے اللہ کی قسم یہ سامان میں نے 1000 روپے میں لیا ہے، آپ نے قسم کھا لی، جبکہ یہ 500 روپے میں آپ نے لیا ہے۔ ایک کپڑا آپ بیچ رہے ہو، شو روم میں آپ نے گراہک کو روکنے کے لیے قسم کھا لی 500 روپے میں میں نے اللہ کی قسم لیا ہے یا 1000 میں لیا ہے، اور میں آپ کو 800 میں دے دیتا ہوں، جبکہ وہ چیز آپ نے خریدا ہے 200 روپے میں، لیکن آپ کے قسم کی وجہ سے بھروسہ کر لیتا ہے وہ۔
اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دھوکے والی قسم ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ المنان، پہلا وہ آدمی جو کسی کے ساتھ احسان کرے تو احسان جتلائے، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنے والا، اپنا سامان بیچتا ہے تو جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا مبغوض ہے کہ اللہ اس کو گناہ سے پاک بھی نہیں کرے گا اور اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا کون سا آدمی ہے؟ والمسبل ازارہ، اور اپنے ٹخنے سے نیچے پینٹ یا پاجامے کو، ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلنے والا، یہ ایسا انسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بات نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے جھوٹی قسم کھانے کا کتنا بڑا اور کتنا برا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور فال کی مذمت بیان فرمائی کہ شراب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جوا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد بدفعلی کرنا۔ بدفعلی مطلب بدشگونی ہوتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی کام کے کرنے کا جب وہ لوگ ارادہ کرتے تھے عرب میں، تو ان کے پاس چند تیر ہوتے تھے، کسی کے اوپر لکھا ہوتا تھا افعل، تو یہ کام کر لے، کسی پر لکھا رہتا تھا لا تفعل، مت کر، اور ایک پر لکھا رہتا تھا خالی، خالی ہے۔ تو اب ان تینوں کو ہلا کر کے نکالتے تھے، اگر افعال نکلتا تھا کر لے تو بولتے تھے نہیں یہ کام کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور اگر لکھا رہتا تھا لا تفعل، مت کر، تو بولتے تھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور اگر خالی نکلتا تھا تو پھر تیسری بار وہ نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بدشگونی جو ہے شرک ہے، اس کا تمہارے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انصاب، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنا، مزارات پر لے جا کر کے اپنے جانور کو ذبح کرنا، یہ سب گندگی ہے، شیطان کا عمل ہے۔ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ شراب کے بارے میں جتنی صاف اور شفاف حکم اور اصول ہمارے اسلام نے بیان کیا ہے، دنیا کی کسی کتاب میں، دنیا کی کسی مذہب میں اور دنیا کے کسی ملک میں اتنا بڑا قانون اور اتنا اہم اور اصول والا قانون آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اسلام نے جب شراب کو حرام کیا تو ایک ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 219 میں کہہ دیا یہ شراب جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس کا جو نقصان ہے اس کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر یہ آپ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ آپ ان کو جواب دے دو، آپ ان سے کہہ دو کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور اس کا جو نفع ہے اس کے نقصان سے چھوٹا ہے، یعنی اس میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ یہ پہلی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ شراب پینے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب صحابہ سمجھ گئے اچھا اللہ نے نماز کے قریب جانے سے روک دیا، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ذرا گمبھیر ہے، معاملہ بہت گمبھیر ہے، کیونکہ پہلے تو کہا کہ شراب یہ اس کا نفع جو ہے فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، اس کے بعد کہا جب شراب
یا نشے کی حالت میں تم ہو، نماز کے قریب نہیں جانا ہے۔ اب سمجھ گئے اس کا مطلب کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کون سی آیت کریمہ؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت اور یہ فال نکالنا، بدشگونی کرنا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو کچھ وجوہات بتائیں، کچھ ریزنز بتائیں، کہا 7 ریزنز ہیں۔ کتنے؟ 7 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شراب کو حرام کیا گیا۔ نمبر 1 رجس من عمل الشیطان، رجسن کہا، رجس کس کو بولتے ہیں؟ گندگی کو بولتے ہیں۔ شراب پینے والا کبھی کنال میں پڑا رہتا ہے، کبھی روڈ پہ، ہے نا، جہاں گندگی ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، وہاں پڑا رہتا ہے۔ تو کہا پینے والا خود اس کا ذہن گندا ہو جاتا ہے۔ خمر بولتے کس کو ہیں؟ کہا کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ آور چیز یہ حرام ہے۔ پینے والے کا دماغ کنٹرول سے باہر رہتا ہے، کبھی وہ گندگی میں، کبھی کنال میں، تو کبھی کہیں پڑا ہوا ملتا ہے، کبھی اپنی بہن اور اپنی بیٹی میں اور اپنی بیوی میں فرق اور تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اسی لیے کہا یہ گندگی ہے، غلاظت ہے جو تمہیں گندگی میں واقع کر سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری وجہ بیان فرمائی۔ اچھا اس وجہ سے پہلے میسر سمجھ لیتے ہیں۔ میسر کس کو بولتے ہیں؟ ہے نا، خمر ہم نے جان لیا، خمر کس کو بولتے ہیں، میسر کس کو بولتے ہیں؟ المیسر کے معنی ہوتے ہیں جوا، یعنی ایسی چیز، ایسی شرط جس میں ہار یا جیت کی کنڈیشن ہو، چاہے وہ لاٹری وغیرہ ہو یا کوئی بھی ایسی اسکیم ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر چل رہی ہو جس میں بہت سارے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہو۔ بہت ساری اسکیمیں آتی ہیں، حج اور عمرے کا بھی آفر کیا جاتا ہے۔ بھائی یہ دیکھ لیجئے، اللہ نے جس چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے اس میں حلت کی کوئی وجہ نہیں مل سکتی ہے۔ جو حرام ہے سو حرام ہے، اس میں حلال کی کوئی اللہ نے راستہ رکھا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نے اس چیز کو، میسر کو حرام کیا ہے تو اس سے پتہ چلا کوئی آدمی اسکیم بنا لے، اس میں حج اور عمرہ کی اسکیم بھی رکھ لے، تب بھی وہ چیز ناجائز اور حرام ہی رہے گی، اس کو حلال کرنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، ایک کہاوت بولتے ہیں لوگ، 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پیسوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کس چیز سے؟ حرام کما کے رکھ لیا ہے، اب سوچیں گے اس میں سے 1 لاکھ حرام کا کمایا ہے، 10,000 صدقہ دے دو تو 90,000 ہمارا پاک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، جو چیز ناپاک ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ آپ پورا مال، پہلے تو آپ جو بھی اللہ کے راستے میں حرام دو گے وہ قبول نہیں ہونے والا، اور پھر پاک ہونے کا تو کوئی آپشن ہی اللہ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ پاک ہے، ان اللہ طیب، ان اللہ طیب یقبل الطیب، اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور پاک کو ہی اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو پہلا ریزن کیا ہے شراب کے حرام ہونے کا؟ یہ گندگی ہے۔ من عمل الشیطان، کہا شیطان کا عمل ہے، شیطان کا کام ہے، یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ فَاجْتَنِبُوهُ، تم اس سے بچو، حکم موجود ہے، اللہ نے حکم دیا، کہا بچنا ہے، اس کا مطلب کہ جب اللہ نے بچنے کا حکم دیا گویا یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا حکم یہ ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ شراب کے چھوڑنے میں، ترک کرنے میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اگر کوئی شراب نہیں چھوڑتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اور اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ام الطاعات بتایا ہے، تمام نیکیوں کی ماں ہے۔ پتہ یہ چلا اگر شراب پیو گے جو ام الخبائث ہے، یہ برائی تمہارے اندر آئے گی، تو ام الطاعات جو نیکیوں کی ماں ہے وہ سب سے بڑی نیکی تم سے چھوٹ جائے گی۔ بہت عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی، یہ باریکی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے ایک ایک نس سے واقف ہے، خالق ہے وہ، مدبر ہے وہ، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے اس کے پاس، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچو۔ اچھا اجتناب کس کو بولتے ہیں؟
اجتناب کہتے ہیں دو ایسے کنارے جو کبھی آپس میں مل نہ سکتے ہوں. جیسے دریا ہوتا ہے, دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں, کہا یہ دو کنارے آپس میں مل نہیں سکتے. کہا ایسے ایمان والے اور شراب یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے. جیسے دریا کے دو کنارے آپس میں مل جائیں تو دریا دریا نہیں رہے گا, ایسے ایمان والا شراب سے اگر مل جائے تو ایمان والا نہیں رہ سکتا ہے. اللہ اکبر. فاجتنبوا, تم اس سے بچو ایمان والو, اس سے بچو. کتنی وجوہات ہو گئی؟ 4. 5ویں وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر شراب اور جوا کی وجہ سے نفرت پیدا کر دے, دشمنی پیدا کر دے. شراب آدمی پیتا ہے تو عداوت آتی ہے, دشمنی, بغض, نفرت. اور بغضا جو کہتے ہیں یعنی ایسی نفرت جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو. اگرچہ کہ زخم ختم ہو جائے, ہلکا ہو جائے, لیکن اس کی چنگاری دل کے اندر باقی رہے گی. ایک آدمی شراب کے نشے میں کچھ غلط قدم اٹھا لے تو بعد میں اگرچہ معاملہ نارمل ہوگا لیکن وہ چنگاری دل کے اندر باقی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان آپس میں نفرت, آپس میں بغض اور حسد پیدا کر دے. لہٰذا اس لیے شراب سے بچو, کیونکہ شراب یہ نفرت کا سبب ہے, یہ شراب پینا یہ آپس میں دشمنی کا سبب ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور یہ شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے, اللہ کے ذکر سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے تمہیں یہ روکنا چاہتا ہے. یعنی صدہ صدو کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو روکنا یا کسی چیز سے روکنا اور بائی فورس روکنا. عربی میں ایک لفظ آتا ہے منع یمنعو. منع یمنعو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو روکنا, منع کرنا, یہ کام مت کرو, ہے نا. لیکن جب صدہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بائی فورس, کسی چیز سے روکنا. کہا جب تم شراب پیو گے تو شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے گا, نماز سے روک دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے اپنے بندوں سے خطاب کرنے کا, اتنا پیارا انداز دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا یہ اب حکم, پہلے تو شراب اس کی گندگی بیان فرمائی, پھر شراب کیوں حرام کیا گیا یہ 7 وجوہات بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ نے اتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں سے خطاب کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ غور سے سنو, دل تھام لے لو, دل تھام کے بیٹھ جاؤ. اللہ نے کیا بات بیان کی؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اے میرے بندو کیا اب تم باز نہیں آؤ گے؟ اللہ فرما سکتا تھا نا اب تم باز ہو جاؤ, باز رہنا ہے تمہیں, نہیں تو میں پکڑ لوں گا, میں عذاب دوں گا. لیکن اللہ نے کہا نہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اے میرے بندو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے, کیا تم اب بھی نہیں رکو گے؟ جب صحابہ نے یہ انداز دیکھا, یہ انداز سنا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو زمانے سے شراب کے عادی تھے اپنے گھروں سے شراب کو نکال کر کے پھینک دیا. میرے بھائیوں تاریخ اس بات پر شاہد ہے, تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مدینہ کے گلیوں میں شراب بہ رہا تھا, شراب بہ رہا تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو. یہ جو شراب پینے والے تھے انہوں نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا اور کہا کہ جب ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم شراب کے قریب نہ جاؤ, شراب مت پیو, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اے لوگو کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول انتہینا, ہم رک گئے, انتہینا ہم باز آ گئے. اے اللہ کے نبی اب ہم شراب کبھی نہیں پیئیں گے, اے اللہ کے نبی ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے. یہ اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اللہ اپنے بندوں سے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنے اچھے انداز میں اللہ خطاب فرما رہا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اے ایمان والو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ایمان والو کیا تم رکو گے نہیں؟ سبحان اللہ, اتنے اچھے انداز میں اللہ خطاب فرما رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بہت زیادہ سوالات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ حکم اس وقت تھا جب وحی کا نزول ہو رہا تھا. ابھی تو ماشاءاللہ سوالات کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس. دیکھیے ایک سوال ہوتا ہے سوال برائے سوال, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سوال برائے سوال کا مطلب ہوتا ہے بس لفاظی کرنا مقصد ہو. عالم صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, ہم نے اتنے گھنٹے بیٹھ کر کے ڈسکس کیا, اتنے
گھنٹے بیٹھ کر کے ہم نے بحث کی. سوال برائے سوال ہے میرے بھائیو, یاد رکھیے بڑا گمبھیر معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ پوچھو اگر وہ تمہارے اوپر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں برا لگے. اس لیے ایمان والو اس چیز سے بچ کر کے رہو. ایک ہوتا ہے سوال برائے سوال, ایک ہوتا ہے سوال برائے علم, یعنی سوال کرنے کا مقصد ہے علم اور عمل. مجھے علم نہیں ہے, میں سوال پوچھ رہا ہوں, مجھے علم ہو جائے میں عمل کروں. اللہ نے کہا یہ پسندیدہ ہے. یہ سوال تم ایک نہیں 1000 بار پوچھو, کوئی اعتراض نہیں. کہا اگر سوال برائے سوال ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا گزشتہ امتیں جو تباہ و برباد کی گئیں ان کے تباہی اور بربادی کا ریزن اور سبب یہ تھا کہ کثرت سوال, بہت زیادہ سوال پوچھتے تھے, وہ بہت سوال پوچھتے تھے, اللہ نے سب کو برباد کر دیا. تو کثرت سوال یہ مبغوض اس وقت ہے جب سوال برائے سوال کیا جائے. سوال کا مقصد صرف سوال ہو, بس لفاظی کرنا, اور اگر سوال کا مقصد علم ہو تو یہ اللہ کے نزدیک مبغوض نہیں ہے, پسندیدہ ہے. اچھا, اس آیت کریمہ کے تحت ایک واقعہ ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اس امت میں, غور سے سننا, اس امت میں اس آدمی سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کہ اس نے دین کے بارے میں کوئی سوال پوچھا اور اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا. اللہ اکبر. کہا اس امت کا سب سے بڑا مجرم انسان ہے وہ, اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہی نہیں تھا لیکن اس کے پوچھنے کی وجہ سے اللہ نے حرام کر دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوچئے یہ سوال جو کثرت سوال ہے نا, یہ ایسا ہونا چاہیے بنی اسرائیلیوں کی طرح. وہ گائے تو گائے کی کتنی عمر ہونی چاہیے, اس کا کلر کیا ہونا چاہیے. اللہ نے کہا اچھا ہم سے پوچھنے آئے ہو, اب ان کو مکلف بنا دیا گیا. جتنا سوال کرو گے اتنا پھنستے چلے جاؤ گے. اس لیے سوال اتنا ہی ہو یا ویسا ہی سوال ہو جس کا کوئی فائدہ ہو. اچھا, ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یا سلف میں سے کسی کا واقعہ انہوں نے بیان کیا, لیکن صحیح واقعہ ہے, سچا واقعہ ہے. ان کے پاس ایک آدمی آیا تو آ کر کے سوال پوچھتا ہے, شیخ یہ بتائیے ابلیس جو ہے, ابلیس شیطان, ابلیس کون ہے؟ شیطان ہے. تو ابلیس کے بیوی کا نام کیا ہے؟ سوال ہے, ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے جی؟ تو شیخ نے بھی بڑا اچھا جواب دیا, کہا بھائی صاحب معاف کیجئے گا میں ابلیس کے نکاح میں موجود نہیں تھا. تو ایسے سوالات ہوتے ہیں. سوال برائے سوال نہیں ہونا چاہیے, سوال برائے علم ہونا چاہیے جس کا کوئی فائدہ ہو, جس پر عمل کیا جا سکے. اور ایسا سوال جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو, پوچھنے کا کیا فائدہ. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سوال ایسا پوچھو جس کا فائدہ ہو اور علم کے لیے, عمل کے لیے سوال پوچھنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قدرت الہی کے کچھ مظاہر دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے, خوبصورت کائنات ہے, زیب و زینت بخشی ہے اللہ نے, ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو سجا دیا ہے, سورج کو نکالا ہے, چاند کو ہمارے تابع اللہ نے بنایا ہے اور ہماری خدمت میں کائنات کے ذرے ذرے کو لگا دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ساری نعمتیں انسان دیکھنے کے بعد اس کا ادراک اگر نہ کر سکے, اس کے بارے میں احساس نہ کرے اور اللہ کی تابع داری اور فرما برداری نہ کرے تو اس سے بڑا بدنصیب انسان, اس سے بڑا بے وفا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے. اس لیے میرے بھائیو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفات اس رب کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. آسمان اور زمین کی جس نے تخلیق فرمائی اور اندھیرے کو, نور کو, روشنی کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام قسم کی تعریف ہے. اچھا اللہ کے لیے ہی تعریف کیوں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا,
اس کا جواب سنیے. اللہ کے لیے تعریف اس لیے، اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا. جیسے کہیں آپ سفر پر نکلے ہوں، سفر پر آپ کسی کشتی پر سوار ہوں، سمندر کے سفر پر آپ رواں دواں ہیں، اچانک وہ کشتی جو ہے ڈاواڈول ہوتی ہے اور قریب ہے کہ وہ ڈوب جائے. اس میں جن کو تیرنا آتا ہے وہ بھی پانی میں کود جاتے ہیں اور جن کو تیرنا نہیں آتا وہ بھی کود جاتے ہیں. اب جن کو تیرنا آتا ہے وہ ان کو اپنے سہارے سے اور پکڑ کر کے وہ کسی ٹاپو پر لے جا کر کے ان کو پہنچا دیتے ہیں. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں زندگی کے سارے اسباب منقطع ہو چکے ہیں، یہاں زندگی دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں زندہ رہنا مشکل نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے، یعنی زندگی معدوم ہے وہاں پر. اچانک ایک محل وہاں تعمیر ہو جاتا ہے، اچانک ایک ایسا گھر وہاں تعمیر ہوتا ہے جہاں زندگی کے سارے اسباب مہیا ہیں، جہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، جہاں آرام و آسائش کی ساری چیزیں مہیا ہیں. اب وہ آدمی جب دیکھے گا تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ کیا وہ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑے گا؟ نہیں میرے بھائی، سب سے پہلے سوچے گا وہ اب تک تو یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں، اس کو بنایا کس نے ہے؟ اس کو بنایا کس نے؟ جہاں زندگی کا کوئی وجود نہیں تھا وہاں زندگی کو وجود بخشا کس نے ہے؟ سوال اس کے ذہن میں آئے گا. وہ سب سے پہلے اس کو تلاش کرے گا، ہے کون جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے کون جس نے میرے لیے زندگی کا یہ ایک ذریعہ دے دیا ہے. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اور یہ دنیا بنانے کے بعد اس میں زندگی کے سارے اسباب مہیا کرنے کے بعد وہ اللہ پردے کے پیچھے چھپ گیا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ایسے موقع پر اگر انسان ان ساری چیزوں کا ادراک کرنے کے بعد، جاننے کے بعد اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے حکم کو نہ پہچانے اور اللہ کی معرفت نہ آئے، دنیا میں مست و مگن ہو، مجھے بتائیے اس سے بڑا بھٹکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دینے کے بعد، اپنے بندوں کو مہیا کرانے کے بعد، اللہ پردے کے پیچھے سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تعریف تمام قسم کی اس رب کے لیے ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، اور نور کو، روشنی کو پیدا کیا، اندھیرے کو پیدا کیا، اور انسانوں کے لیے زندگی کے تمام اسباب مہیا کر دیے. اور اللہ ذرے ذرے کی علم اور ذرے ذرے کا علم اور ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے. وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ساری چیزوں کا وہ احاطہ کیے ہوئے. میرے بھائی اللہ اکبر. اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اب بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے الحمدللہ الذی، تمام تعریفات اس رب کے لیے، تمام تعریفات اس رب کے لیے، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر، اس کی شفقت کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس نے چاہا ہمیں زندگی بخشی، اس نے چاہا ہمیں دنیا میں وجود بخشا، اس نے چاہا ہماری زندگی کا ہر ایک سبب اور ہر ایک ذریعہ اللہ نے عطا فرما دیا. اب ہم اس رب کو اگر بھول جائیں، اس رب کی عبادت سے دور ہو جائیں، میرے بھائیوں میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں ایک مہینے ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں. اگر پوری زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک عرصہ، ہر ایک پل اللہ کے لیے سجدے میں پڑے رہو، پھر بھی اللہ کے احسانات کا بدلہ تم نہیں چکا سکتے ہو. اللہ نے جو نعمتیں نچھاور کی ہیں اس کا ایک عشر عشیر بھی ادا نہیں کر سکتے ہو. پوری زندگی سجدے میں پڑے رہو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. قرآن پڑھو. قرآن ایسی کتاب ہے، سمجھ کر کے پڑھو، پوری روح جھجوڑ کر کے رکھ دیتی ہے کتاب. اس کے بعد فرمایا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہے سب سے بڑا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے. وَمَن نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا باندھتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. یہ کفار مکہ تھے، مکے کے جو کافر تھے جھوٹ باندھتے تھے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا. یہود و نصارہ نے جھوٹ باندھا. کیا عقیدہ گڑھ لیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، جھوٹ گڑھا. میرے بھائیوں، اللہ پر جھوٹ باندھنے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کرنا جو آپ نے کہا ہی نہیں ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو مسیلمہ کذاب کے بارے میں، امت کے جھوٹے کذاب دجالوں کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، غلام احمد قادیانی، اس طریقے سے جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوب کرے، میری طرف منسوب کرے جو میں نے کہا نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اس نے دین میں ایک نئی چیز ایجاد کی اور وہ عمل مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ جو لوگ اسلام کے دعوے دار نہیں ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے معبودوں کو گالی مت دو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، ان کے معبودوں کو گالی کیوں مت دو؟ اگر ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو تمہارے بھی معبود کو گالی دینے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، اے لوگو تم ان کے معبودان باطلہ کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، اگر تم ان کو گالی دو گے تو یہ بھی نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے۔ یہاں گالی دینے سے منع اس لیے کیا گیا، سد ذریعہ کی وجہ سے۔ ایک طرف ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں مت کہو؟ اگر تم کہو گے تو ہو سکتا ہے یا عین ممکن ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کو برا بھلا کہیں یا اللہ رب العالمین کے تعلق سے اپنی زبان خراب کریں۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں 7ویں پارے کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔